رہا تھا کہ ایک حکم تو کامن ہے کہ تجارت ایمانداری کے ساتھ، یہ تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں، مسلم بھی کہتے ہیں، قرآن میں ویل للمطففین، تباہی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنا حق پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیوں تباہ کیا گیا؟ کہ وہ کسٹمر کو دھوکہ دیتی تھی وہ قوم۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اراکم بخیر، تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، تو کیوں تم قوم کے ساتھ دھوکہ دیتے ہو، تجارت میں دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ پھر اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ تو الحمدللہ سیالکوٹ کے تاجر اور ہم سب کے پیٹ الحمدللہ اللہ نے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں تو پائے اتنے کھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ایک دوست گوجرانوالا آئے، انہوں نے کہا یار یہ ساری پائے تو یہ لوگ کھا جاتے ہیں، بھینسیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، کس پہ کھڑی ہوتی ہیں، یہ پاؤں جاتے کہاں ہیں؟ تو اللہ نے ہمیں اتنا رزق دیا ہے تو ہم دھوکے سے اجتناب کریں، بچیں ہم دھوکے سے۔ دوسرا حکم یہ ہے تجارت کا کہ غیر مسلم اور مسلم کی تجارت میں کچھ اور فرق بھی ہیں، اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ مثال کے طور پر سود حرام ہے، آپ تجارت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جس میں آپ انویسٹ کر کے اسپیسیفک ایک اماؤنٹ، مشروط اماؤنٹ، آپ کو اس سے غرض نہ ہو کہ کیا بزنس کر رہا ہے، اس کو کتنا پروفٹ ہو رہا ہے، بھائی مجھے ہر مہینے اس انویسٹمنٹ پہ اتنا پیسہ چاہیے۔ سود کے حکام میں یہ حرام ہے، غرر حرام ہے، غیر یقینی طور پر جو خرید و فروخت ہوتی ہے کہ اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قمار، جوا جسے کہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ یہ تین پابندیاں تو وہ ہیں جو بالکل اس کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی اسلام میں۔ اسی طرح قبضے کے حکام ہے، لا تبع ما لیس عندک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے آگے بیچو مت۔ بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے۔ جیسے فارورڈ سیل، آپ نے یہ اصطلاح مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور آپ ڈن کر دیتے ہیں آگے، میں نے تمہیں بیچ دی، اس نے خرید لی، حالانکہ وہ ابھی آپ نے خریدی نہیں ہے۔ ایک چیز کا آپ رسک نہیں اٹھا رہے، زمان نہیں اٹھا رہے اور آپ آگے فروخت کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ کچھ احکامات ہیں۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے مسائل سیکھتے ہیں نا، یہ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس جیسے چاہو پڑھتے رہو، پہلے سیکھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، مسجد کے امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، قاری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ نکاح کے بعد طلاق کے حکام لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اول تو طلاق دینے کے بعد ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، پہلے نہیں پوچھ رہے ہوتے، دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ تو یہ بھی غلط ہے، جب آپ نکاح کر رہے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق پہلے پوچھیں نا، پھڈا ہونے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ وہ ایک کسی نے ہمیں چٹکلا سنایا کہ ایک آدمی جو تھا اس کی عمر 100 سال تھی نا، تو سالگرہ ہوئی تو لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال جیے کیسے تم؟ تو اس نے کہا بھائی دیکھو میرا روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلنے کا معمول ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ دوسرا سوال اس سے بھی بڑا کھڑا ہو گیا سوال کہ بھائی روزانہ ڈیلی اتنی پابندی پاکستان میں کون کر سکتا ہے؟ یعنی ہم تو پنکچوئل نہیں ہے نا بہت سارے کاموں میں، تو تم نے ڈیلی 5 کلومیٹر تم نے پابندی سے واک کر کیسے لی؟ کہتا ہے بھائی میری شادی جب ہوئی نا تو دلہن سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی ہمارا پھڈا ہوگا، جھگڑا ہوگا، جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا۔ تو جب سے میری شادی ہوئی ہے ڈیلی پھڈا ہو رہا ہے، آخر میں ہی معافی مانگتا ہوں اور پھر میں ہی 5 کلومیٹر چلتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ تو چلو 5 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بھابھی کی بھی تو 95 سال عمر ہو چکی ہے، وہ بھی زندہ ہیں ابھی تک، ان کی صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ڈیلی 5 کلومیٹر چلتا ہوں، میری بیگم مجھے دیکھنے کے لیے 5 کلومیٹر چلتی ہے کہ چل بھی رہے کہ نہیں چل رہا، یہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ تو یہ کیا میں کس پہ سنا رہا تھا، یہ جو اصل بات ہی رہ گئی۔ ہاں کوئی بھی کام کریں نا تو بیگم کو بھی کیسے کنٹرول کرنا ہے، بیگم نے شوہر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پہلے سیکھ لیا کریں۔ تو ہر کام اسی طرح تجارت بھی جب کی جائے گی تو پہلے اس کے کچھ احکام سیکھے جائیں گے۔ میں 1 منٹ میں بس بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہاں حافظ احمد صاحب سے ایک دفعہ رابطہ کیا کہ بھائی میں تاجروں میں ایک ورکشاپ کروانا چاہتا ہوں، ہمارے پاس اور بھی علماء ہیں، ہم اس ورکشاپ میں تجارت کے موٹے موٹے احکام تاجروں کو بتائیں گے، اور ہمارا اس میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں، اپنے خرچے پہ آئیں گے، اپنے خرچے پہ جائیں گے، تاجروں سے کوئی چندہ بندہ بھی نہیں مانگیں گے، کچھ بھی نہیں۔ وہ تاجر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ لیبل، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بسوں میں ایک آدمی چڑھتا ہے،
نماز روزے کے فضائل بیان کرتا ہے, آخر میں کہتا ہے یہ گلے کو صاف کرتی ہے, قیمت صرف 5 روپے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم آئیں گے اور تجارت کی 2-3 ورک شاپ کروا کے ان کو تجارت کے موٹے موٹے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل, تاکہ حلال حرام میں فرق کریں. تو یہ اور بھی کئی جگہوں پر ایسی کوشش کی ہم نے, لیکن جو رپورٹ آئی نا وہ یہ کہ تاجر ڈرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہم سے ہمارا بزنس ہی نہ چھڑوا لیں کہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ یار اسلام میں ایسی پابندیاں کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم کما رہے ہیں, پتہ چلا انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, تو ہم تو روڈ پہ آگے بیٹھ جائیں گے, سوسائٹی میں سروائیو بھی نہیں کر سکیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے کیا کہا تھا, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو مولوی کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, نہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, نہ وہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. جہاں اسلام نے تجارت کے ایک طریقے کو ناجائز کہا, وہیں اس کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیا ہے. آن لائن ٹریڈنگ میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک چیز ہمارے پاس نہیں, ہم آگے بیچیں گے ہی نہیں, تو ہم تو سارا بزنس ہی ایسے ہو رہا ہے. میں نے کہا بیچیں نہیں, بیچنے کا وعدہ کر لیں آپ. ایک آلٹرنیٹ ہے نا کہ یار یہ اس کی قیمت ہے, آپ بتاؤ. جیسے آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, مجھے یہ میڈیسن چاہیے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں منگوا کے دے دیتا ہوں آپ کو, یہ اس کی قیمت ہے. ابھی خریدا نہیں ہے نا, خریدنے کے ایگریمنٹ کر لیا تو یہ جائز ہے. وہ لا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے, جب وہ دیتا ہے اس وقت خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سے تجارت چھڑوا دی جائے. آلٹرنیٹ ہوتا ہے, ایک جائز طریقہ ہوتا ہے. خیر, ابھی میں آپ سے چند باتیں اور اس کے مضمون کے علاوہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات عرض کی ہے کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے اور کچھ اسلام میں تجارت کے احکام ہیں. ایک حکم تو پوری دنیا میں کامن ہے, بھائی دھوکہ نہیں دینا, ایمانداری سے تجارت کرنی ہے. دوسرا حکم کیا ہے, تجارت کے مسائل آپ نے سیکھنے ہیں. تو یہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مولویوں سے لوگ صرف اپنے مطلب کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ باتیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو وہ اگینسٹ نہیں جائے گی, آپ کی تجارت میں انشاءاللہ اور زیادہ سدھار پیدا ہو جائے گا اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں حلال ہی ہو گئی ہے. جہاں اسلام نے تجارت کے ایک طریقے کو ناجائز کہا, وہیں اس کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیا ہے. آن لائن ٹریڈنگ میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک چیز ہمارے پاس نہیں, ہم آگے بیچیں گے ہی نہیں, تو ہم تو سارا بزنس ہی ایسے ہو رہا ہے. میں نے کہا بیچیں نہیں, بیچنے کا وعدہ کر لیں آپ. ایک آلٹرنیٹ ہے نا کہ یار یہ اس کی قیمت ہے, آپ بتاؤ. جیسے آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, مجھے یہ میڈیسن چاہیے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں منگوا کے دے دیتا ہوں آپ کو, یہ اس کی قیمت ہے. ابھی خریدا نہیں ہے نا, خریدنے کے ایگریمنٹ کر لیا تو یہ جائز ہے. وہ لا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے, جب وہ دیتا ہے اس وقت خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سے تجارت چھڑوا دی جائے. آلٹرنیٹ ہوتا ہے, ایک جائز طریقہ ہوتا ہے. خیر, ابھی میں آپ سے چند باتیں اور اس کے مضمون کے علاوہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات عرض کی ہے کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے اور کچھ اسلام میں تجارت کے احکام ہیں. ایک حکم تو پوری دنیا میں کامن ہے, بھائی دھوکہ نہیں دینا, ایمانداری سے تجارت کرنی ہے. دوسرا حکم کیا ہے, تجارت کے مسائل آپ نے سیکھنے ہیں. تو یہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مولویوں سے لوگ صرف اپنے مطلب کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ باتیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو وہ اگینسٹ نہیں جائے گی, آپ کی تجارت میں انشاءاللہ اور زیادہ سدھار پیدا ہو جائے گا اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں